اللہ کے اولیاء اور بزرگان دین کی شخصیت کے دو جو الگ ایسپیکٹس ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ تعلق عقیدت ہے۔ جب اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں تعلق تو ہمارا تعلق جڑتا ہے کس طریق سے؟ عقیدت کے طریق سے۔ عقیدت میں ان کی عظمت کا بیان، ان کے کمالات کا بیان، ان کی کرامات کا بیان اور ان کی ذاتی جتنی بھی روحانی عظمتیں اور کمالات ہیں اور تصرفات ہیں روحانی اور کرامات ہیں، وہ ساری اس دائرے میں آتی ہیں اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا قائم ہوتا ہے۔ اب دوسرا حصہ جس میں انہوں نے اللہ کے دین کو زندہ کیا اور لوگوں کے مردہ تعلق کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ جوڑا اور محی الدین ہوئے، یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق متابعت کا ہے، یعنی ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرنا، یہ متابعت ہے۔ تو دو قسموں کے رشتے ہو گئے اولیاء کرام اور بڑی ہستیوں سے، محبت اور عقیدت کا رشتہ اور دوسرا پیروی اور متابعت کا رشتہ۔ اب میں اتفاق سے ایسے مکتب فکر میں پیدا ہوا ہوں جو محبت اور عقیدت کو سننا چاہتا ہے اور دوسری بات پہ کان ہی نہیں دھرنا چاہتا، وہ سارا کام خالی محبت اور عقیدت سے چلانا چاہتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے قلیل لوگوں کے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے ہمارے ہی مسلمانوں کا، اہل سنت کا دوسرا طبقہ، وہ محبت اور عقیدت کی بات زیادہ سننا نہیں چاہتا اور نہ اس کو منانا چاہتا ہے تقریبات اور مجالس میں، وہ صرف تعلیمات کی بات ہی کرتا اور اسی کو سنتا ہے، پیروی اور متابعت کا۔ اور ہیں دونوں رشتے سچے اور لازم و ملزوم، مگر ایک گھر نے اس کو پکڑ لیا ہے محبت اور عقیدت کو اور دوسرے سے لا تعلق ہو گیا ہے، اور دوسرے گھر نے پیروی اور متابعت کو، یہ بھی سچی بات ہے اور ناگزیر، اس کو پکڑ لیا ہے اور محبت اور عقیدت کو مبالغہ انگیزی سمجھ کر، بے فائدہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، اگر تو وہ اس کے سامعین ہوں صرف محبت اور عقیدت والے تو وہ تو ایسا خطاب کرے گا، کرامات پہ کرامات سنائے گا، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے یہ جذبات کو جوڑتا ہے، یہ رشتہ قلب کا ہے۔ دوسرا رشتہ اس کا ریسیپینٹ، ریسیو کرنے والی عقل ہے، وہ عقل اور فہم کو ایڈریس کرتا ہے، پیروی اور متابعت، اور عقل اور فہم کے ذریعے عمل میں جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم پیروی اور متابعت کی اہمیت کو زندگی سے نکال کے محروم ہو گئے ہیں، سنت سے، عمل سے، تقویٰ سے، علم سے، پرہیزگاری سے، اس طرح دوسرے لوگ ہیں انہوں نے پیروی اور متابعت پہ فوکس کر کے جو محبت کے مظاہر ہیں اور عقیدت کے مظاہر ہیں اور روحانی قلبی تعلق کے مظاہر ہیں اور اس محبت اور عقیدت کے ساتھ جو برکتیں ہیں، انہوں نے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ آدھی چیز ادھر رکھ لی گئی ہے اور آدھی چیز ادھر رکھ لی گئی ہے۔ کتنا یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی میں نے کتنی مشکل اٹھائی ہوگی کہ موسٹلی آڈینس میرا وہ ہے جو عقیدت اور محبت کے سوا دوسری بات سننا نہیں چاہتا، اور زندگی ساری زور دی ہے میں نے ان کو پیروی اور متابعت کی ایٹ دا سیم ٹائم، تاکہ جس چیز کی کمی ہے وہ پوری کراؤں۔ یہ مقصود ہے ایسی مجالس کا۔ اب یہ ساری بات میں نے آپ کو سمجھا دی، اس پر زندگی میں توجہ کریں، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق جہاں محبت اور عقیدت کا ہے، یہ حق ہے، وہاں پیروی اور متابعت کا تعلق کریں تاکہ آپ ان کے سچے مرید کہلائیں۔